بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہماری گفتگو، اور میرے خیال میں کتاب النکاح تمام لمعہ چہارم کے کتابوں میں یا کتب میں بڑی کتاب تھی، اور الحمدللہ ہم یہ آج اس کا آخری درس پڑھیں گے۔ اب یہ درس اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ اتنی مقدار عبارت رہتی ہے کہ اس میں دو بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک کچھ زیادہ ہوگا۔ خیر، تو جلدی جلدی میں اس کو پڑھوں گا۔ ہماری گفتگو تھی کہ نفقات کن اسباب کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک زوجیت تھا جو پڑھ چکے، اور دوسرا جو رشتہ داری تھی، قرابت، وہ بھی پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے جناب ملک، یعنی اگر آپ کسی کے مالک ہیں، انسان کے مالک ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں تو عبید و اماء کی جو ہے ملکیت ہوتی تھی، تو بھی ان کو نفقہ دینا واجب ہے، اور اگر آپ کسی جانور کے مالک ہیں تو اس کو نفقہ دینا واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی درخت یا زراعت کے مالک ہیں تو ان کو بھی جو کھاد پانی دینے کی ضرورت ہے وہ دینی پڑے گی۔ زرعی زمین کے مالک ہیں تو اس کو بھی آباد کرنا پڑے گا اگر آباد نہ کرنے سے وہ خراب ہو رہی ہو۔ اب اگر کوئی مالک ان چیزوں پر نفقہ دینے سے انکار کرے تو سبب جس کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے الملک، مالک ہونا۔ وتجب النفقۃ علی الرقیق، واجب ہے نفقہ دینا رقیق کو۔ رقیق کیا ہے؟ یعنی جو اس کی ذاتی ملکیت انسان ہے، ذکرن و انثی۔ یہ رقیق کا لفظ مذکر کو بھی شامل ہے، مونس کو بھی، یعنی عبد کو بھی شامل ہے اور امتن کو بھی شامل ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَعْمَى، اگرچہ یہ رقیق کیا ہو، جناب نابینا ہو، وَزَمِنًا، یا وہ زمین گیر ہو، یعنی وہ مالک کے لیے کچھ بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ خوب، تو الرقیق والبہیمت، اور بہیمہ پر بھی جو ہے کہ نفقہ دینا واجب ہے۔ اچھا، بہیمہ کو روٹی کھلائیں گے، سالن کھلائیں گے، پر مطلب بالالف گھاس کھلانا ہے، وسقی، اور پانی دینا ہے۔ حیثو تفتقر البہیمۃ، جبکہ یہ بہیمہ محتاج ہے، الیہما، اس گھاس کی طرف اور پانی کی طرف، والمکان، اور جو ہے جانوروں کو مکان بھی دینا ہے۔ مکان کون سا دینا ہے؟ جانوروں کے مکان کا نام کیا ہے؟ من مراحن، ان کو مراح دینا ہے۔ مراح عام طور پر جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں اس کو مراح کہتے ہیں، گھوڑے کے علاوہ۔ وہ استبل، اور اگر جانور گھوڑا ہو تو گھوڑے کے رکھنے والی جگہ کو استبل کہتے ہیں، یعنی اس کا گھر جو ہوتا ہے، جس کو شاید چھپرا بھی سندھی زبان میں تو کہتے ہیں، ممکن ہے سرائکی میں بھی یہی لفظ کہتے ہوں۔ یلی کو بحالہا، یعنی جانوروں کا بھی مکان ایسا ہونا چاہیے جو جانور کی حیثیت اور حال کے مطابق۔ یعنی کیا؟ اگر اونٹ کا جانور ہے تو اس کی چھت اوپر ہونی چاہیے تاکہ وہ کھڑا ہو تو اس کو چھت نہ لگے۔ بکری ہے تو اس کی چھت نیچے بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے گائے بھینس ہے تو ان پر مناسب فاصلے کے ساتھ ان کو باندھنا چاہیے۔ تو بہرحال ان جانوروں کے مطابق ان کو مکان دینا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ وہ ایسا جانور ہے جو غیر منتفع بہا، جس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، او مشرفۃ علی التلف، یا مرنے والا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہے، تو جناب جب تک اس میں سانس ہے تب تک اس کو جو ہے کیا ہے، گھاس اور پانی دینا ہے۔ اچھا، ومنہا، اور اسی جانوروں میں سے، بہیمہ میں سے، دود القز، جناب ریشم کا کیڑا، کیونکہ ریشم کا کیڑا بھی جب آپ پالتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو خوراک ہے آپ اس کو دیں۔ فَيَأْثِمُ، تو یہ مالک گنہگار ہوگا، بتقصیر، اگر کوتاہی کرتا ہے، فی اِصَالِهِ، جناب کہ اس دود القز کو پہنچائے، قدر کفایتہ ووضعہ فی مکان، ٹھیک ہے، فی ایصالہ قدر کفایتہ ووضعہ فی مکان، تو پھر یا تو یوں کہ بالتقصیر فی ایصالہ قدر الکفایت، یعنی اس کو مناسب مقدار کے پہنچانے میں کوتاہی کرتا ہے، ووضعہ، اور کوتاہی کرتا ہے اس جانور کو رکھنے کے لحاظ سے،
ٹھیک ہے جناب، فی مکان، ایک ایسی جگہ پر، یکسرو جو کم ہے، کوتاہی رکھتی ہے، ان صلاحیت ہی لہ، کہ وہ اس جانور کے لیے صلاحیت رکھتے ہو زمانے کے لحاظ سے. سردی میں اس جگہ کو بند ہونا چاہیے، گرمی میں کھلا رکھنا چاہیے. وہ مثلہ، اور دود القز کی طرح کہیں، یا مثل گھاس اور پانی، ما تحتاج الیہ البہیمۃ، وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف جانور محتاج ہوتے ہیں. مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے جناب؟ کوئی سا بھی جانور ہو، من الآلات، جو ان کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ان کے لیے ایک رسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. حیثو یستعملھا، جب یہ شخص ان جانوروں کو جو ہے کیا وہ استعمال کرتا ہے. مثلا ان کو کیسے باندھنا چاہیے، حل میں کیسے ان کو جو ہے کیا ہے رکھنا ہے. اول جل، یا جو ہے جانوروں کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں، کیوں؟ لدفع البرد، تاکہ ٹھنڈک سے جانور بچ سکے. وغیرہ ہی، یا مچھروں سے بچ سکے. حیث یحتاج، جب وہ جانور محتاج الیہ ہے جناب اس جل کی طرف، تو اس کو یہ بھی دینا ہے. وَلَوْ كَانَ لِرَقِيقِ كَسْبٌ، اگر اس مولا نے اپنے بندوں کو کمانے کی اجازت دی ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی کمائی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جاز للمولا، جائز ہے مولا کے لیے، ان یکلہ، کہ اس رقیق کو چھوڑ دے، حوالے کر دے، الیہ، اس کے کمائی کی طرف. بھائی جو تم کما رہے ہو اسی سے تم اپنا خرچہ چلاؤ. فَإِن کفا، ہو اگر اس رقیق کے لیے کافی ہے، الکسب، اس کا کمانا، بجمیع ما یحتاج الیہ من النفقہ، تمام ان چیزوں کے لیے کافی ہے جن کی طرف عبد محتاج ہوتا ہے، کھانا پینا، کپڑا، مکان، تو اقتصر علیہ، اکتفا کیا جائے گا اسی عبد کے کمائی پر. وَإِلَّا یکف، ہو لیکن اگر عبد کی کمائی عبد کے لیے کافی نہ ہو، تو اتم، مولا مکمل کرے گا، بقایا خرچ لہو، اس عبد کے لیے. ہے خوب، تو اس کے لیے مکمل کرے گا قدر کفایت ہی، جتنی مقدار میں اس کی کفایت ہو سکے. وجوباً، یہ مقدار مولا کے لیے دینا واجب ہے. اب پھر چلتے ہیں جناب اصل بحث کی طرف، کہ کیسا کھانا، کیسے کپڑے. وَيَرْجَعُ فِي جِنْسِ ذَلِكَ، اور مولا رجوع کرے گا، فی جنس ذالک، جناب ان کپڑوں، کھانے پینے کے جنس میں، الی عادت ممالک امثال سید، ان شہروں کی طرف جس میں اس سید جیسے لوگ رہتے ہیں. مثلا آقا شام میں رہتا ہے تو شام والے کپڑے جیسے پہنتے ہیں ایسے دینے چاہیے. افریقہ میں رہتا ہے تو جیسے افریقہ والے کپڑے پہنتے ہیں ایسے دینے چاہیے. من اہل بلدہ بحسب شرف ہی، جناب اس کے امیری کو مد نظر رکھا جائے گا. وضعت ہی، یا مولا اگر غریب ہے تو اس کے غربت کو جو کیا نظر میں رکھا جائے گا. وہ اعصار ہی، مولا کے ناداری کو مد نظر رکھا جائے گا. وہ یسار ہی، اور مولا کے جو ہے کیا پیسے دار اور مالدار والی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے گا. ولا یکفی، کافی نہیں ہے، ساتر العورت، کہ ہم صرف ایک انڈر ویئر لے کے دے دیں عبد کو جس سے اس کی جو ہے عورت شرمگاہ چھپ جائے لباس میں. بلادنا، ہمارے ملکوں میں یا ہمارے شہروں میں، کیونکہ مصنف صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی کہاں پر؟ شام میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں لمعۃ دمشقیہ، دمشق کے کسی زندان میں انہوں نے لکھی تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ صرف انڈر ویئر پہ اکتفا کرنا کافی نہیں ہے. وَإِنْ اُقْتُفِيَ بِهِ، اگرچہ اکتفا کیا جائے بہی ساتر پر، فی بلاد رقیق، جہاں سے یہ بندہ آیا ہے. ولا فرق. اچھا، پھر ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اگر مولا بہت کم کھانا کھاتا ہے تو مولا بھی وہی کھانا عبد کو دے، یا مولا کو کوئی بیماری ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ مچھلی کھا سکتا ہے، نہ چاول کھا سکتا ہے، صرف اور صرف جو ہے کیا ہے جناب آلو پیاز کھا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین کون نفقت سید، کہ اس آقا کا جو نفقہ ہے اپنے اوپر، دون الغالب، جو ہم رائج کھانا ہے اس سے کم والا ہے. ٹھیک ہے، پھر نفقت رقیق، جو بندے کو نفقہ دے گا، عادتاً تقتیراً او بخلاً. بھائی یہ کیوں اپنے کھانے کو اس نے کم رکھا ہے؟ کوتاہی کی وجہ سے، یا کنجوسی کی وجہ سے، اور ریاضتاً، یا کسی دینی ریاضت میں ہے. وہ فوقہ، یا یہ فوق الغالب کھاتا ہے، یعنی عام جو کھاتے ہیں اس سے جو ہے کہ وہ
اوپر کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْاِقْتِصَارُ، تو حق نہیں ہے مولا کو کہ وہ اکتفا کرے بہی علی نفسہ فی الاول، کہ عبد کو بھی وہی کھانا دے جو پہلی صورت میں خود کھا رہا تھا، یعنی دون الغالب۔ ولا عبرت فی الکمیت، اچھا کمیت میں کوئی حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ولا عبرت فی الکمیت بالغالب، بھائی غالب جتنی روٹی کھاتے اتنی دینا ضروری؟ کہتے نہیں، بل تجب الکفایت، بلکہ واجب ہے جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، لو کان الغالب اقل من الکفایت، اگر غالب جو ہے وہ کم ہے اس کی ضرورت سے، جیسے کہ واجب نہیں ہے اضافی مقدار دینا لو کان فوقہا، اگر وہ زائد جو ہے کیا ہے اس کے کفایت سے اوپر ہے۔ عام لوگ 5 روٹی کھاتے ہیں، یہ عبد بیچارہ جو ہے کہ 2 روٹی کھاتا ہے، تو کیا 3 روٹی اوپر والی دے؟ کہتے نہیں، وہ بھی دینا ہمیں ضروری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُعْتَبَرْ فِيهِ الْكَيْفِيَةُ، ہاں معتبر ہے جناب اس غالب میں کیفیت کو مد نظر رکھا جائے، پانی والا کھاتے ہیں، بھون کر کھاتے ہیں، وَيُجْبَرُ، جو ہے کیا ہے اس کو خرچہ دیں، علی الانفاق او البیع، یا اس کو جو ہے کیا ہے آپ بیچ دیں، مع امکانہما، جب یہ دونوں جو ہے کیا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہوں، یعنی کھانا دینا بھی ممکن ہے، بیچنا چاہے تو بیچنا بھی ممکن ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر نہ خرچہ دے سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے، اجیر، تو اس عبد کو اجارے پر، اجبر علی الممکن منہما خاصتاً، تو اس کو مجبور کیا جائے گا، اگر دونوں ممکن نہیں ہیں تو اس کو مجبور کیا جائے گا ان میں سے جو ممکن ہے وہ کام کرو، یعنی اگر بیچنا ممکن ہے تو بیچو، اور اگر بیچنا ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہے تم اس کو جناب کیا کرو، خرچہ دو۔ وفی حکم البیع الاجارۃ، بیع کے حکم میں ہے اجارہ، بھائی چلو بیچو نہیں تو تم اس کو مزدوری پر بھیج دو، شرط نفقت، لیکن اس نفقے کی شرط کرو علی المستاجر، اس بندے پر کہ جہاں یہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے، والعتق، ٹھیک ہے، یا تم جو ہے کیا ہے اگر بیچتے نہیں ہو تو اس کو آزاد کر دو۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر مولا ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا تو پھر باعہ الحاکم، حاکم خود اس کو بیچے گا اور اس کی رقم مالک کو دے دے گا، او آجرہ، یا حاکم جو ہے اس کو مزدوری پر بھیج دے گا۔ وَهَلْ يَبِيعُهُ، کیا حاکم اس رقیق کو بیچے گا شیئا فشیئا، ٹکڑا ٹکڑا کر کے، یعنی کیا آج چوتھا حصہ عبد کا بیچا تو کل سے یہ عبد 3 حصے اصلی مالک کا تھا، چوتھا کسی اور کا، پھر دوسرا چوتھا حصہ بیچا، ایسے بیچے گا، یا یوں کرے، او یستدین علیہ، حاکم قرضہ لے گا اس عبد پر، عبد پر کہیں تو پھر رجوع وہی مولا کی طرف ہوگا، الا ان یجتمع شیء، یہاں تک کہ وہ قرضہ مل کر کچھ رقم بن جائے، فیبیع ما یفی بہی، پھر حاکمی شرع بیچے گا اس عبد کی اتنی مقدار جو یفی بہی اس قرض کے ساتھ وفا کرے۔ وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں، خوب، یعنی ایک یہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچے، دوسرا یہ کہ قرض لے، اس میں 2 وجہ ہیں بہرحال۔ ولا فرق فی رقیق، کہتے کوئی فرق نہیں ہے رقیق میں، بین القن، کہ وہ کن ہو، کن یعنی جس میں آزادی کی کوئی بو نہ ہو، یہ ہے اس کا اصطلاحی مطلب، وہ اصلہ، اور کن کی اصلی معنی کیا ہے، الذی ملک ہوا و ابواہ، جو خود بھی کسی کی ملکیت ہو، اس کے ماں باپ بھی کسی کی ملکیت ہو۔ والمراد ہنا، یہاں پر کن سے مراد کیا ہے، المملوک الخالص، جو خالص جو ہے کیا ہے کسی کی ملکیت ہو، اور جو ہے کیا ہے غیر المتشبث بالحریت، جس میں کوئی جو ہے کیا اس کو امید نہ ہو آزاد ہونے کی، بے تدبیر، اس کو مولا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، ولا کتابت، مولا نے اس کے ساتھ کوئی کتابت بھی نہیں کی کہ اتنے پیسے دو تو تم آزاد ہو، ولا استیلاد، اور وہ کنیز بھی نہیں ہے کہ جس نے بچہ پیدا کیا ہو اور وہ ام ولد ہو، والمدبر و ام الولد، کہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عبد مدبر ہو یا ام ولد ہو، لاشتراک الجمیع، اس لیے کہ یہ سب کے سب جو ایک قسم عبد کے یہ مشترک ہیں، فی المملوکیت، مملوکیت میں۔ وَإِن تَشَبَّثَ الْأَخِيرَانِ، اگرچہ آخری 2 کو
تھوڑا بہت جو ہے سہارا ہے کس کا؟ آزادی کا، ٹھیک ہے۔ وہ امل مکاتب، اچھا جس عبد نے مولا کے ساتھ تحریر لکھی ہے کہ میں پیسے دوں گا تو مجھے آزاد کرنا، تو مکاتب کی دو قسمیں، مشروط اور مطلق۔ فنفقتہ فی کسبہ، مکاتب کا خرچہ اس کے کمائی میں ہے، وہ ان کا مشروطاً او لم یؤد شیئا، اگرچہ مکاتب مشروط ہو یا مطلق کی صورت میں اس نے کچھ بھی ادا نہ کیا ہو۔ چلیں عبد کی بحث الحمدللہ جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب چلتے ہیں وقضا، یعنی جیسے عبد پر ہم مجبور کرے تھے مولا کو کہ خرچ دو، یجبر علی الانفاق، مولا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ خرچ دے، کس کو خرچ کرے؟ بہیمہ، جانور پر، المملوکت، وہ جانور جو اس کی ملکیت میں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں گائے بھینس خریدتے ہیں، اس کو گھاس بھی نہیں دیتے ہیں، تو یہ شرعاً غلط کام ہے۔ الا ایک صورت میں جانور کو گھاس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان تجتزئ برأی، یعنی یہ جانور خود اکتفا کرے چرنے سے۔ مثلا جو ہے کیا ہے پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر بہت ساری گھاس ہے، وہ ترد الماء، اور یہ جانور جو ترد الماء، جانور جا کے پانی بھی خود پیتا ہے، بنفس کہیں سے نہر بہ رہی ہے، فیجتزا بہی یا فیجتزی بہی، ٹھیک ہے، تو جناب اکتفا کیا جائے گا اسی کے چرنے اور پانی پینے سے، فیسقطان انہو، تو نتیجے میں گھاس اور پانی مالک سے ساقط ہو جائے گا، مادام ذالک ممکنن، جب تک اس جانور کو وہاں پر گھاس بھی جنگلی ملتی ہو، پانی وغیرہ ملتا ہو، تب تک مالک پر واجب نہیں ہے کہ ان کو نفقہ دے۔ فَإِنْ امتنع، اگر مالک کہتا ہے میں تو جانوروں کو گھاس بھی نہیں دوں گا، پانی بھی نہیں دوں گا، تو اجبر علی الانفاق، مالک کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ خرچہ کرے علیہا، جناب جانوروں پر، او البیع، یا ان کو جو کیا ہے بیچ دے، او الذبح، یا اس کو جو کیا ہے وہ ذبح کر دے۔ ابھی تک تو میں اس کو ذبح کہتا تھا، لیکن اللہ رحمت کرے ہمارے استاد وجدان الفخر پر، جنہوں نے لکھا ہے کہ زال کو فتح دے کے پڑھیں، یہ منع یمنع منعن والے باب سے، ذبح یذبح ذبحن، ان کانت البہیمۃ مقصودۃ بذبح، اگر جانور ایسا ہے کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے بکری بھینس ہے والا، لیکن اگر ذبح ہونے والا جانور نہیں ہے، مثلا گدھے کو عام طور پر ذبح نہیں کیا جاتا، یا جو ہے کیا کتا، چار کتے ایسے ہیں جن کو پالنا بھی جائز ہے، باغ کا کتا ہے، اور جناب جو ہے کیا ہے یہ ریوڑ کا کتا ہے، اور کھیتی کا کتا ہے، اس قسم کا شکار کا کتا ہے، تو ان کو کیا کریں گے؟ اجبر علی البیع، پھر ہم مجبور کریں گے یا ان کو بیچو، او الانفاق، یا ان کو جو ہے کیا ہے تم کھانا وغیرہ دے دو۔ کیوں؟ صونن لہا، تاکہ بچا سکیں اس جانور کو ان تلف، ضائع ہونے سے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر مالک ان چیزوں کو کھانا پینا نہیں دیتا، ناب الحاکم عنہ، تو نائب ہو جائے گا حاکم عنہ، مالک کی طرف سے، فی ذالک، ان جانوروں کی نگہ داری کرنے میں، علامہ یراہو، جو مناسب سمجھے، بیچنا مناسب سمجھتا ہے تو بیچ دے، ذبح کرنا مناسب سمجھتا ہے تو ذبح کر دے، وہ تقتضیہ الحال، اور جس کے جو ہے کیا ہے حال اور حالات تقاضا کریں اسی کے مطابق حاکم شرع فیصلہ کرے گا۔ وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرْ مَعَ إِمْكَانِ الْأَفْرَادِ، بتحقیق حاکم کو اختیار ہے جب یہ افراد ممکن ہو، کون سا؟ بیچنا، ذبح کرنا، یہ وہ اگر یہ ممکن ہو تو، وَإِلَّا، اگر سب ممکن ہے، صرف ذبح کے قابل ہے کیونکہ کوئی خریدے گا نہیں، تعین الممکن منہا، تو ان افراد میں سے جو ممکن ہوگا اس کو انجام دے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدْ، اگر ان جانور کے لیے کوئی بچہ ہے تو کیا دودھ ہم نکال لیں، بچے کے لیے کوئی دودھ نہ چھوڑیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اس جانور کے لیے کوئی بچہ ہے تو وفر علیہ، چھوڑ دے گا، کثرت کے ساتھ رکھے گا اس بچے کے لیے، من لبنہا، اس بہیمہ کے دودھ کو، ما یکفی ہے، اتنا دودھ دے جو بچے کے لیے کافی ہو، وجوباً، یہ اتنا دودھ رکھنا جو ہے کیا ہے وہ واجب ہے، وحلب، اور اس جانور سے دودھ نکالے گا، ما یفضل من البچہ، جو بچے سے زائد ہو، خاصتاً، فقط، یعنی اس کو ایسا نہیں کہ آدھے سے جو ہے کہ ماں سے دور کر کے دودھ نکال دیں ہم،
ہمارے یہاں تو ایسے ظالم ہیں، اگر ماں ایسے دودھ نہیں اتارتی تو بچے کو چھوڑتے ہیں، بچہ جیسے منہ اس کے پستان میں ڈالتا ہے وہ بیچارے پھر پورا دودھ نیچے اتار آتی ہے، پھر بچے کو جو ہے دور کر کے دودھ نکالتے ہیں۔ اللہ، ہاں ایک صورت میں بچے کا دودھ کم کر سکتا ہے، ان یقوم، یہ مالک انجام دے بکفایت ہی، بچے کو کافی ہونے کے لیے، من غیر لبن، مثلا اس کو آٹا دیتا ہے، گندم دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز دیتا ہے، حیث یکتفی بہی، جبکہ وہ بچہ ایسا ہو کہ جو دودھ کے علاوہ دوسری چیز پر جو ہے کہ اکتفا کر سکتا ہے۔ من المملوک، اب مملوک میں سے کچھ ایسی مملوک ہوتی ہیں ما لا روح فی ہے، جس میں کوئی روح نہیں ہے، کہ زرع، جیسے زراعت ہے، و شجر، جیسے درخت ہے، مما، یہ زراعت اور شجر ایسی چیزیں، یتلف جو تلف ہو جاتی ہے، بترک العمل، اگر ان کے لیے جو کام کرنا چاہیے نہیں کریں گے، پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ وقد اختلف فی وجوب عمل ہی، جناب جس میں روح نہیں ہے اس کے عمل کے واجب میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ففی التحریر، علامہ نے کتاب تحریر میں قرب الوجوب، قریب شمار کے کہ واجب ہے کہ ان غیر روح والی چیزوں کی بھی خدمت کی جائے، تو یہ انہوں نے کہاں پر کہا؟ تحریر میں۔ حیث انہو، اس لیے کہ اگر آپ ان کو پانی نہیں دیں گے تو تضییع للمال، یہ مال کو ضائع کرنا ہے، فلا یقر علیہ، تو نتیجے میں مال کے ضائع ہونے پر جو ہے کیا ہے جناب اقرار نہیں کیا گیا، یعنی جائز نہیں ہے۔ وہ فی القواعد، اور علامہ نے کتاب قواعد میں قطع یقین پیدا کیا بعدم الوجوب، کہ بھائی ان چیزوں کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ اگر ان کو پانی وغیرہ دیں گے تو اس میں تنمیت للمال، گویا کہ میں اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہوں، فلا تجب، جبکہ مال کو بڑھانا واجب نہیں ہے، کما لا یجب تملکہ، جیسے کہ مال کا مالک بننا واجب نہیں ہے، کمانا واجب نہیں ہے۔ ویشکل، کہتے ہیں ہمیں اس بات پر اعتراض ہے، کیوں؟ بأن ترک تملک، بھائی کسی چیز کے آپ مالک نہیں بنتے تو لا یقتضی الاضاءہ، یہ ترک تملک تقاضا نہیں کرتا کہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ میں آپ کو بکری دینا چاہ رہا تھا، آپ پر واجب نہیں کہ بکری کو قبول کریں، لیکن بکری تو میرے پاس رہے گی، ضائع نہیں ہوگی، بخلاف تنمیہ، لیکن جو مال میں اضافے کا سبب ہے، اگر آپ تنمیہ کو چھوڑ دیں گے، التی، وہ تنمیہ، یوجبو ترکھا، جس کو ترک کریں گے تو یہ سبب بنتا ہے فواتہ رأسن، کہ مال بنیاد سے ختم ہو جائے، تو نتیجے میں مال کو ختم کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں زرعی زمین کی طرف۔ اما امارت العقار، جناب زمین کی تعمیر کرنا یعنی کیا؟ یعنی ان کو کاشت کے قابل بنانا، فلا تجب، یہ واجب نہیں ہے، لیکن یکرہ ترکہ، لیکن مکروہ ہے کہ آپ زمین کو جو ہے کیا ہے کھیتی باڑی کے لیے نہ سنبھالیں، اذا ادى الى الخراب، جب آپ اس کو حل بھی نہیں دیں گے اور اس میں جو ہے کیا ہے فالتو گھاس وغیرہ نہیں کاٹیں گے تو یہ زمین خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ کتاب نکاح ہماری پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی، تو کل طلاق کے بحث ہم پڑھیں گے، کیونکہ مولوی صاحبان نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق سے بھی کماتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔